شاعر سونی دھرتی کا میں شاعر سونی دھرتی کا میرے گیتوں میں ہے پریت رے میں شاعر سونی دھرتی کا معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز جدہ کے چوتھے سالانہ مشاعرے میں یاسین حیدر رضوی کا آپ سلام قبول کیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بات کروں، میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خوشخبری یہ ہے کہ یہ مشاعرہ ڈائریکٹ آن لائن ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.ustream.tv۔ اس کے بعد آپ جائیں عالمی اردو مرکز چینل پہ، تو یو کین کلک آن اینڈ یو کین سی دی مشاعرہ لائیو۔ عالمی اردو مرکز جدہ کی جانب سے آج کی اس پرنور محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ سب کو۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے رب کریم، آیات کلام الہی کی تلاوت کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب قاری شبیر احمد صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. آیات ربانی کا ترجمہ. رحمان، اس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب و مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے رہے. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اردو مرکز کے معروف نعت خواں جناب محمد نواز جنجوہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ سعادت حاصل کریں. سب حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لیجو محمد نام، لیجو محمد نام
جو بگڑے بنائے کام، جو بگڑے بنائے کام، لیجو محمد نام۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کے رنگ تیرے محیط میں ہوا، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اس طرح، تو لیجو محمد نام، جو بگڑے بنائے کام، جو بگڑے بنائے کام، لیجو محمد نام۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، تو لیجو محمد نام۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، تو لیجو محمد نام، جو بگڑے
بنائے کام لی جو محمد نام. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماس واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو لی جو محمد نام جو بگڑے بنائے کام لی جو محمد نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. حمد رب جلیل اور نعت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اشعار کی نغمگی سے پہلے چند انتہائی اور ضروری اہم نثری گفتگو بھی ہوگی. میری گزارش ہے کہ اس میں اختصار سے کام لیا جائے. میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. جناب اطہر عباسی صدر عالمی اردو مرکز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی جناب محترم عبدالصالق خان صاحب کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب طارق مشخص ایڈیٹر ان چیف اردو نیوز، جناب اشفاق محمود پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، محترم شہرائے اکرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی اردو مرکز جدہ کی جانب سے شعر و سخن کی اس چوتھی محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس محفل میں جہاں آپ جیسے محبت کرنے والے جمع ہوئے ہیں وہیں فضا میں محبت کے نغمے عام کرنے والے بھی موجود ہیں. ایسی خوبصورت اور خوبصیرت محفل کی یہ ساعتیں کسی دولت سے کم نہیں. مشاعرہ دراصل اردو ادب کا ایک ایسا تہذیبی ادارہ ہے کہ جس سے ادب کے گلستان کو نئی خوشبوئیں ملتی ہیں. مشاعرے کی ایک عظمت اور افادیت یہ بھی ہے کہ اس سے معاشرے میں تمدنی اقدار کو جلا ملتی ہے. اگر مشاعرے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مشاعرے نے تہذیب و معاشرت، سیاست و انقلاب اور اخوت و یگانگت کی تبلیغ میں قومی کردار ادا کیا ہے. شاعر جہاں ملک و قوم کی تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے وہیں قومی امنگوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے. مشاعرے سے اچھے اخلاق، بلند مقاصد اور اخلاق و کردار کی عکاسی ہوتی ہے. اس سے زبان و بیان کی آبیاری بھی ہوتی ہے. معزز حاضرین، آپ لوگ صاحب نظر اور اہل بصیرت ہیں. آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طویل عرصے سے مشاعرے کو ایک اہم سماجی
تقریب کی حیثیت حاصل ہے۔ مشاعرے کی روایت کے حوالے سے اردو زبان کو دنیا کی دیگر زبانوں کے اعتبار سے ایک اہم اور منفرد اعزاز حاصل ہے۔ تحریر اور تقریر میں شعر کا برمحل استعمال اس کو مؤثر اور جاندار بنا دیتا ہے۔ حاضرین محفل، ہمارا وطن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان بر صغیر کی اس جد و جہد آزادی کا ثمر ہے جو تقریباً 100 سالہ دور پر محیط ہے۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور جادہ کاروان آزادی کے آخری سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی اس تقریب کا سب سے محترم حوالہ یہی ہے اور عالمی اردو مرکز جدہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ گزشتہ 4 سالوں سے اسی حوالے سے کل پاکستان محفل شعر و سخن کا انعقاد کر رہا ہے۔ معزز صاحبان ذوق، ہماری ان محافل کی کامیابی آپ کے دم سے ہے اور صرف آپ کی شرکت اور تعاون ہی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ کی آمد ہماری تقویت کا باعث ہے اور آپ کا ذوق و شوق ہمیں اس انتظام کی ہمت بخشتا ہے، اور آپ کی مہذب پذیرائی ہمارے عہد کے ممتاز اور مقبول شعراء کے حوالے کے حوصلے بڑھاتی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ حاضرین محفل، الحمدللہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی لغت کبیر اور ایک جامع لغت کا عظیم خواب جو سر سید احمد خان نے دیکھا تھا، گزشتہ سال اپریل میں اردو لغت کی تکمیل اور اشاعت نے اس خواب کو تعبیر عطا کر دی ہے۔ 22 جلدوں پر مشتمل اردو لغت کی اشاعت بلا شبہ تاریخی کارنامہ ہے جس کی پذیرائی ہر سطح پر کی جانی چاہیے۔ آکسفورڈ ڈکشنری جب مکمل ہوئی تو اس عظیم کارنامے پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے برطانوی پارلیمن میں ڈکشنری مکمل ہونے پر ادارے اور اس کے ذمہ داروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اس کام کو ایک عظیم قومی کارنامہ قرار دیا۔ حکومت پاکستان اور تمام علمی اور ادبی اداروں کی تنظیموں کو بڑے پیمانے پر اس حوالے سے تقاریب منعقد کرنی چاہیے۔ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ عالمی اردو مرکز جدہ جلد ہی اس سلسلے میں ایک شاندار تقریب منعقد کرے گا۔ عالمی اردو مرکز جدہ اردو لغت بورڈ کے عہدیداروں اور ادارے کے تمام مہلکاروں کو ان کی انتھک محنت اور بے غرض کوششوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ شکریہ۔ حاضرین محترم، آئیے ہم مرحوم جمال احسانی کے اس شعر کے ساتھ ان شعراء اکرام کو بھی یاد کریں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ہر آن بڑھتا ہی رہتا ہے رفتگاں کا ہجوم، ہوا نے دیکھ لیے ہیں چراغ سب میرے۔ جناب راغب مراد آبادی، ڈاکٹر آسی کرنالی، مظفر وارسی، اطہر ضیائی، عزم بہزاد اور دیگر شعراء اکرام جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان تمام شعراء اکرام کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی جانب سے عالمی شہرت یافتہ اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی 100 سالہ جشن ولادت کی تقریبات دنیا بھر میں منعقد ہو رہی ہیں۔ فیض کی شاعری جہاں قوم کے لیے نوید سحر ہے، وہاں ان کی شاعری میں قوم کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس محفل شعر و سخن میں جہاں دنیائے اردو کے انتہائی معتبر شعراء اکرام ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، وہیں قونصل جنرل محترم عبدالصالح خان صاحب بھی ہماری درخواست پر ہماری سرپرستی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ سامعین محترم، میرے نزدیک اردو کی خدمت دراصل پاکستان کی خدمت ہے اور پاکستان کا استحکام ہی ملت اسلامیہ کا استحکام ہے، اور ملت اسلامیہ کا استحکام انسانیت کی خدمت ہے، اور یہی عالمی اردو مرکز کا منشور ہے۔ میں اپنے مہمان شعراء کے علاوہ ان 3 مہمانوں کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جو خصوصی طور سے آج ہمارے مشاعرے میں شرکت کے لیے پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ جناب یاسین حیدر رضوی،
ساکنان شہر قائد کے تحت ہونے والے عالمی مشاعرے کی کمیٹی کے اہم رکن جناب افضال صدیقی اور جناب خرم اقبال عباسی، آخر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے کراں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے جناب اطہر عباسی، صدر عالمی اردو مرکز جدہ۔ اب عالمی اردو مرکز جدہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے جنرل سیکریٹری جناب حامد اسلام خان صاحب۔ جناب حامد اسلام خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی، عالمی اردو مرکز کی طرف سے آپ سب کو آج کے اس مشاعرے میں خوش آمدید۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے احساس ہے کہ عالمی اردو مرکز کے صدر جو ہیں وہ مرکز کے حوالے سے کافی گفتگو کر چکے ہیں، مگر میرا یہ فرض بنتا ہے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کہ میں ان حضرات کا بطور خاص شکریہ ادا کروں کہ جن کے تعاون کے بغیر ہم یہ تقریب منعقد نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے شکریہ کونسل جنرل پاکستان جو عالمی اردو مرکز کی سرپرستی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرنسپل پاکستان ایمبیسی اسکول عزیزیہ، اس اسکول کے پرنسپل جناب اشفاق محمود صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ جن کی سرپرستی ہمارے لیے آج اس مشاعرے کو ہم یہاں پر منعقد کر سکیں۔ ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ عالمی اردو مرکز، اس کا قیام اس ہی اسکول کے ایک استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی کی کوششوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر موجودگی میں اس مدرسے میں کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد عالمی اردو مرکز کی ٹیم جو ان کی پاکستان منتقلی کے بعد اس مرکز کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور ہم نے اس عالمی اردو مرکز کو آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر آ کر شعراء حضرات، ادیب اپنے اشعار سنانا اپنے لیے باعث تحسین سمجھتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عالمی اردو مرکز کے تمام اراکین جن کی کاوشوں سے ہم یہ مشاعرے منعقد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی صاحب، جناب ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب، جناب عامر خورشید رضوی صاحب، جناب سید مہتاب حسن صاحب، جناب مہتاب احمد صاحب، ان کا نام یہاں پر غلط لکھ دیا گیا، جناب یاسین حیدر رضوی صاحب، جناب انوار رضوی صاحب، جناب فرید حسن صاحب، جناب گلاب خان صاحب، جناب نواز جنجوا صاحب، جناب انور انصاری صاحب، جناب فاروق مونس صاحب اور جناب سید شہاب الدین صاحب۔ میں ان لوگوں کا خاص طور سے ممنون ہوں کہ ان کی خدمات سے ہم آج کا یہ مشاعرہ منعقد کر سکیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا۔ سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، اپنی پہچان مگر ہم نے جدا رکھی ہے۔ ہماری پہچان، ہمارا سبز ہلالی پرچم، ہمارا پیارا پاکستان، ہماری قومی زبان اردو، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے معاون جن کی تعاون سے آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے اور یہ محفل آراستہ کی گئی ہے، ان کا اظہار تشکر کے لیے میں عالمی اردو مرکز جدہ کے فائنل سیکریٹری
جناب سید مہتاب احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید مہتاب احمد صاحب. عزت مآب قونصل جنرل پاکستان جناب عبدالصالح خان صاحب، محترم اشفاق محمود صاحب پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، شعراء کرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم پاکستان کے حوالے سے عالمی اردو مرکز جدہ کے سالانہ مشاعرے میں آپ کی شرکت وطن دوستی اور قومی زبان سے آپ کی والہانہ محبت کا ثبوت ہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً اپنے معاونین کا، کہ جن کے بغیر اس خوبصورت محفل کا انعقاد ممکن نہیں تھا. گزشتہ 4 سالوں سے زاہد ٹریکٹر کا تعاون اردو مرکز اور اس کے مقاصد میں انتہائی معاون ثابت ہوا ہے. ہم جناب عرفان خالد اور علی حامد کے شکر گزار ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ان کا تعاون حاصل رہے گا. عبداللہ ہاشم ہونڈا کے جناب شکیب حیدر، جو اردو مرکز کی مشاورت کے رکن بھی ہیں، ہمیشہ بہترین معاون کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں. شکیب حیدر صاحب کی ذاتی معاونت اور مشورے ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہیں. مہماز ایڈورٹائزنگ کے صاحب ابراہیم عدنان اور اردو مرکز کے مجلس عاملہ کے انتہائی سینئر رکن سید فرید حسن کی کوشش اور تعاون کی کسی تعارض کی محتاج نہیں. سید فرید حسن کی ذاتی معاونت بھی اردو مرکز کو ہمیشہ حاصل رہی ہے. امید ہے کہ ان کا یہ تعاون جاری رہے گا. مجلس مشاورت کا تعاون اور انتہائی مفید مشورے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جناب سید مطہر رضوی، سید ماجد رضوی، مسعود احمد پوری، ظفر تارپور اور میاں خالد صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان تمام احباب کا تعاون ہماری جدوجہد کا ایک اہم ستون ہے. سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہمیں نایاب گوہر صاحب کا تعاون حاصل رہا ہے. اردو مرکز کے ساتھ ان کی دلی وابستگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. ہمارے نئے معاونین میں حدادہ کے جناب وقار انور، محمد اکرم اور سعید گلریز صاحب شامل ہیں. ممتاز کاہلون اور شاہین رضا جعفری صاحب کی معاونت اور مشاورت گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی شامل ہے. جناب یاسین حیدر رضوی پاکستان میں رہتے ہوئے اردو مرکز کے لیے جو کام کر رہے ہیں قابل تعریف اور لائق تحسین ہے. خرم اقبال عباسی گزشتہ کئی سال سے اردو مرکز کے حوالے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس سال مہمان شعراء کے ویزے اور سفر کے انتظامات میں ان کی خدمات قابل تعریف ہیں. ہم جناب شبیر احمد انصاری کے انتہائی مشکور ہیں، جو پاکستان میں اردو مرکز کی سرگرمیوں کے حوالے سے اہل وطن کو باخبر رکھتے ہیں. اردو نیوز کے جناب طارق مشخص، ابصار حسین اور دیگر اراکین، عرب نیوز کے جناب سراج وہاب، سعودی گزٹ کے جناب اطہر رضوی اور کانٹیکٹ پاکستان کے جناب مسرت خلیل کے تعاون کے بھی ہم شکر گزار ہیں. آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ کی آمد سے آج کی یہ محفل سجی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین. پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ کے پرنسپل محترم اشفاق محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. تہنیتی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب اشفاق محمود صاحب. جناب اشفاق محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب عبدالصالح خان صاحب، کونسل جنرل
کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ، جناب سکندر حیات صاحب، لنک آفیسر پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، عطر عباسی صاحب، صدر عالمی اردو مرکز، اور میرے مہمانان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ تمام حضرات کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ کی جانب سے عالمی اردو مرکز کے تحت چوتھے سالانہ کل پاکستان مشاعرے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس ادارے کے لیے کہ اعزاز ہے، اس ادارے کا ہی امتیاز ہے کہ گزشتہ 4 سال سے مسلسل اتنے ہائی لیول کے اوپر پاکستان سے آنے والے تمام شعراء کے ساتھ ہم یہ شام منعقد کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستانیت کو فروغ دیا جائے اور پاکستان کی قومی زبان جو کراچی سے خیبر تک بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کو فروغ دیا جائے۔ یہی مقصد عالمی اردو مرکز کا ہے، یہی مقصد اس ادارے کا ہے۔ تو یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، گزشتہ 4 سال سے اسی تگ و دو میں شامل ہیں کہ کسی طرح سے پاکستانیت کو فروغ دیا جائے اور ہماری مادری زبان اردو جو ہے اس کو جلا بخشی جائے۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں، اور خاص طور پہ جناب عبدالصالح خان صاحب کونسل جنرل صاحب کا، کہ انہوں نے اس اسکول کی زمین کو، اس اسکول کا انتخاب کیا ہے اس عالمی مشاعرے کے لیے، کہ تاکہ جو خوشبو یہاں سے نکلے وہ تمام پاکستانیوں تک پہنچے، اور وہ صرف ایک ہی خوشبو ہے کہ وہ صرف پاکستان اور پاکستان ہے۔ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آج کے مشاعرے کے اندر جو دانشور، جو شعراء پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان کو پرزور طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے اور ان کا کلام سنا جائے، کیونکہ ہمارے اس ادارے کی یہ روایت رہی ہے کہ آج سے قبل جتنے 3 یہاں مشاعرے منعقد ہوئے وہ ایک ریکارڈ ہیں، وہ قابل تعریف رہے ہیں اور قابل تحسین رہے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ بھی اسی لسٹ کے اندر، اسی فہرست کے اندر شامل ہو جائے، جس سے اس ادارے کا نام بھی روشن ہو اور اس کے ساتھ عالمی اردو مرکز کا نام بھی روشن ہو۔ تو میں اسی بات پہ اپنی بات کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو اس بات میں شامل کرتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ تھے پرنسپل صاحب جناب اشفاق محمود صاحب۔ Now I would like to request a very, very respected guest who is very supportive of Almi Urdu Markaz, and he is the Editor-in-Chief of Urdu News, Mr. Tariq Mukhtar. Please give him a big applause. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Consul General Mr. Abdulsalih Khan, Principal Ashfaq, Mr. Atar Abbasi, dear guests, thank you for inviting me here today. And it's as usual, Urdu Alami Markaz is doing its best to promote Urdu, the language, and its poetry and literature. And they are doing great efforts. I thank them for these efforts, for inviting such esteemed poets and men of letters to come to us here to entertain us and to learn from them
and listen to their great words. All last week, I know all of you were speaking about this cricket diplomacy. And I know maybe you're not happy that Pakistan lost, but I think they have done a great tournament. Nobody expected this. And I wish we can start a new kind of diplomacy, mushahara diplomacy. At least there will be no match fixing here. This Urdu Mushahara became part of the culture activities in Jeddah here, and it's doing a great job for us here. And I hope it will continue for many years to come. I thank the men behind this event for their sincere efforts, and thank you very much for inviting me. Thank you. Assalamu alaikum. We are extremely thankful for Mr. Tariq that he has accepted the invitation of Almi Urdu Markaz and spared his time to be here with us. اب میں ملتمس ہوں کونسل جنرل پاکستان ہز ایکسیلنسی عبدالصالح خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عبدالصالح خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اطہر عباسی صاحب صدر عالمی اردو مرکز، جناب طارق مشکل صاحب ایڈیٹر ان چیف اردو نیوز، جناب اشفاق محمود صاحب پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، جناب ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب، معزز شعراء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں رضوی صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا، انہوں نے جب اس تقریب کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے نثریہ اس سے اس کا تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اختصار سے کام لیں. تو میں اپنا آدھا کپ چائے وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ چائے کا کپ جانے سے پہلے اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ختم کر دوں. سب سے پہلے میں عالمی اردو مرکز کو اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام معزز شعراء کرام کو جو پاکستان سے تشریف لائیں، جو بڑے نامور نام ہیں، ان میں شعراء کرام بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں، میں ان تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور جدہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں جدہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی، اردو سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ بڑی باقاعدگی سے گزشتہ 4 سال سے یہاں پہ مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں. اردو کی خدمت دراصل پاکستان کی خدمت ہے. اردو کی خدمت ہمارا ایک قومی فرض ہے. کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کا کام ہمارا اردو مرکز کر رہا ہے جدہ کا، میں اس کے لیے ان کا نہایت مشکور. اردو زبان جو 11ویں صدی عیسوی میں لاہور سے جو آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی اور دہلی پہنچی اور دہلی کے گرد و نواح سے پھر یہ وہاں سے چلتی ہوئی حیدرآباد دکن تک چلی اور پھر 1947 میں اس کی واپسی کا سفر ہوا. اور آج یہ زبان پاکستان میں جیسا کہ پرنسپل صاحب نے کہا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ سمجھی، بولی اور لکھی جاتی ہے. اس زبان جب تک بولی جائے گی، لکھی جائے گی اور پڑھی جائے گی، یہ زندہ رہے گی. یہی اس زبان کی خصوصیت ہے کہ اس زبان نے یہ جہاں گئی اس نے اس کا مقامی رنگ جو ہے وہ اپنے اندر شامل کر لیا. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، مجھے پتہ ہے کوئٹہ میں جو کوئٹہ کا ڈائلیکٹ بولا جاتا ہے، میں اس پہ اگر اپنے کوئٹہ کے لوگوں سے بات چیت کروں تو وہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اس میں پشتو اور بلوچی کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں اور اس زبان نے بڑی خوبصورتی سے وہ چیزیں جو ہے اپنے اندر شامل کر لی ہیں. یہ صرف
اردو ہی ہے. جب یہ سندھ پہنچی تو اس میں سندھی زبان شامل ہو گئی. جب یہ ہمارے سرائکی علاقوں میں پہنچی تو اس میں سرائکی رنگ آ گیا. اس طریقے سے اردو زبان، میرا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو لہجے کے ساتھ الفاظ بھی اسی طریقے سے اپنے اندر سمو لیتی ہے. اسی لیے ہم اسے قومی زبان کہتے ہیں. بلوچستان میں ایک علاقہ ہے مکران کا، وہاں پہ زمین ناہموار ہے. مقامی زبان میں اسے دڑدڑ کہتے ہیں. وہ لوگ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ اس لفظ سے واقف ہوں گے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لفظ اب بلوچستان کی اردو کا حصہ ہے، یعنی دڑدڑ میں گاڑی چلانا. تو یہ دڑدڑ کا لفظ جو ہے یہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں. اس طرح بے تحاشا الفاظ ہیں جن کا میں آپ کے ووکیبلری میں اضافہ کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں. جس علاقے سے میرا تعلق ہے تو آپ جو لوگ جن کا پشتون علاقوں سے تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پشتو کس طرح اردو میں شامل ہوتی گئی. بہرحال میں عالمی اردو مرکز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے یہ مشاعرہ یہاں پر آج منعقد کیا. یہ مشاعرہ نہایت کامیاب ہے. اس کی کامیابی جو ہے یہ حال کھچا کچ بھرا ہوا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشاعرہ تو کامیاب ہو گیا. اب شعراء کرام آنا باقی ہیں. شعراء کرام کا بھی میں آپ کو یقین دہانی کرا دوں کہ یہ تمام نامور شعراء کرام ہیں اور یقیناً ان کے اشعار سے آپ واقف ہیں، ان کو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. انشاءاللہ آج بھی آپ ان سے محظوظ ہوں گے. میری 2 تجاویز ہیں عالمی اردو مرکز جدہ کے لیے. پہلی تو یہ کہ کل افتخار عارف صاحب نے عشائیے میں ذکر کیا کہ اردو زبان میں جتنی کتابیں چھپی ہیں، شاید اگر اس میں مجھے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی تو افتخار عارف صاحب اس کو درست کر دیں گے. اس کا ایک انڈیکس بنا دیا گیا ہے، اشاریہ بنا دیا گیا ہے اور وہ چھپ چکا ہے. میری عالمی اردو مرکز جدہ سے یہ گزارش ہوگی کہ اسے ویب سائٹ پہ ڈال دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کتابوں تک پہنچ سکیں. کیونکہ جب آپ لکھنا، پڑھنا اور بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو زبانیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی. دوسری تجویز میری یہ ہے کہ اب اردو پاکستان کی زبان صرف نہیں رہی، یہ گلف کنٹریز میں بھی ایک دوسری زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میونسپلٹی کے بورڈ ہیں ان پہ جہاں عربی زبان میں باتیں لکھی ہوتی ہیں یا ہدایات لکھی ہوتی ہیں وہ ہدایات اردو زبان میں بھی لکھی ہوتی ہیں. یہی حال یونائٹڈ عرب امارات میں ہے، یہی حال مسقط میں آپ کو نظر آئے گا. اس طرح قطر، کویت اور گلف ممالک میں آپ کو یہ نظر آئے گا. ان تمام مقامات پہ اردو مراکز موجود ہیں اور وہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں. میں اردو مرکز جدہ والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ پہلے مرحلے میں گلف کنٹریز سے متعلق ایک اردو کا ان آپس میں ایک ایسا تعلق قائم کریں، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس کا تمام جو گلف ممالک میں اردو مراکز ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے. پھر اس تعلق کو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک تک بڑھایا جا سکتا ہے. اس طرح اردو سے متعلق معلومات اور شاعری اور کتب سے متعلق معلومات جو ہے یہ ساری دنیا میں نہ صرف ویب سائٹ کے ذریعے بلکہ ان تنظیموں کے ذریعے بھی آگے پہنچائی جا سکے گی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا نہایت مشکور ہوں اور عالمی اردو مرکز کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی. اور میں شعراء کرام کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ وہ پاکستان سے اور جو مقامی شعراء وہ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی شاعری سے محظوظ ہوں گے. پاکستان زندہ باد. یہ تھے کونسل جنرل پاکستان جناب عبدالصالح خان صاحب. میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ فورم جدہ کا شکریہ ادا کروں کیونکہ عالمی اردو مرکز جدہ کے جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں ان سب کی کوریج ان کی کاوشوں کے بغیر اور ان کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی. عالمی اردو مرکز جدہ جرنلسٹ فورم کا بے انتہا شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ فورم
ہمارے ساتھ مزید تعاون کرے گا اور جس کی وجہ سے عالمی اردو مرکز کے خیالات، ان کے احساسات، ان کے جذبات کی ترجمانی یا یہ فورم کرے گا تاکہ کمیونٹی کو عالمی اردو مرکز کے بارے میں اطلاعات موصول ہوتی رہیں۔ حاضرین محفل، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور فضا شعری نغموں سے گونجنے کے لیے تیار ہے۔ مہمان شعراء کا استقبال کرنے کے لیے میں عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر عباسی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے تمام مہمان شعراء اپنے عہد کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ حاضرین محفل، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ استقبال کیجئے کراچی سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب اجمل سراج کا، جناب اجمل سراج صاحب۔ طنز و مزاح کے ممتاز شاعر جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ سکھر سندھ سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب عزیز جبران انصاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ نعت کے حوالے سے ایک بڑا مقبول نام اور اہل جدہ کے لیے جانا پہچانا نام جناب قمر وارسی صاحب۔ جناب قمر وارسی تشریف لائیں۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے پشاور سے مہمان شاعر جناب سجاد بابر صاحب۔ اب میں ایک ایسے شاعر کا نام لے رہا ہوں جس کا نام سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشاعرے کا مزاج انشاءاللہ کس نہج پہ بھی جائے گا۔ میری مراد ہے نامور شاعر پروفیسر عنایت علی خان صاحب سے۔ کراچی سے ایک بہت ہی معتبر نام اور غزل کے حوالے سے بہت ہی عمدہ نام، بہت اچھے شاعر جناب سلیم کوثر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اب آپ استقبال کیجئے پروفیسر ڈاکٹر سید خورشید رضوی صاحب کا، جو ایک بہت ہی معتبر نام ہے اردو کی نثر اور شاعری کے حوالے سے، جناب خورشید رضوی صاحب۔ اب آپ استقبال کیجئے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور بہت ہی معروف شاعر جناب ڈاکٹر قاسم پیرزادہ صاحب کا۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اسلام آباد سے تشریف لائیں بہت ہی مشہور و معروف شاعر اور بہت ہی لرنڈ قسم کے شاعر اور نثر نگار اور تنقید نگار جناب افتخار عارف صاحب۔ ایک اور اردو شاعری کا معتبر نام جناب سحر انصاری۔ آج کے مشاعرے کے صدر جناب سرشار صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں مقامی شعراء سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے دائیں حصے میں ہی تشریف فرما رہیں، ان کو وہیں سے ہم زحمت دیں گے یہاں کلام سنانے کی۔ اب میں اسٹیج کی ذمہ داریاں آج کے ناظم مشاعرہ جناب عامر خورشید کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ یہاں سے مشاعرے کو آگے لے کے چلیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین، عالمی اردو مرکز کے چوتھے سالانہ مشاعرے میں آپ کا میزبان عامر خورشید آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، یقیناً یہ شعر کا اعجاز ہے کہ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں، ایسے ایسے قداور شاعر ہزاروں میل کا سفر کر کے آج اس شام شہر جدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جیسے سخن فہم انہیں سننے کشاں کشاں یہاں چلے آئے ہیں۔ حاضرین،
شعر بھی ایک عجب معمہ ہے. شاعر اسے تخلیق تو کرتا ہے لیکن خود اس کے اسرار سے بے خبر ہے. غالب نے اسے نوائے سروش سے تعبیر کیا. اقبال سخن میں پنہاں سوز کے سراغ میں رہے. اور ہمارے زمانے میں عرفان صدیقی نے اعتراف کیا اپنا اس حرف و حکایت میں ہنر کچھ بھی نہیں. اپنا اس حرف و حکایت میں ہنر کچھ بھی نہیں. بولنے والا کوئی اور نگارندہ ہم. الغرض ہم اور آپ جس شعر پر سر دھنتے ہیں وہ شاعر پر ایک ایسی کیفیت میں وارد ہوتا ہے جس کو وہ خود بھی بیان کرنے سے قاصر ہے. کچھ نہ کھلا کہ راز کیا سلسلہ سخن میں ہے. کچھ نہ کھلا کہ راز کیا سلسلہ سخن میں ہے. حرف کے اس طرف ہوں میں حرف کے پار کون ہے. لیکن یہی حیرت اور نارسائی شعر کو شعر بناتی ہے اور شاعر اور سامع دونوں کے ایک عجیب سرشاری عطا کرتی ہے. آئیے سرشاری کی اسی جستجو میں آج کی اس شام سخن کی ابتدا کرتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں معروف نوجوان شاعر جناب فاروق مونس سے، جن کی غزل بھی خوب ہے لیکن آپ کی پہچان آپ کی نظم ہے جو اپنے مخصوص آہنگ سے پہچانی جاتی ہے. کوئی خواب کتاب میں لکھ بھیجو، ایک نئی کہانی پڑھ لیں گے. تم رنگ شفق کا دکھلاؤ، ہم شام سہانی پڑھ لیں گے. جناب فاروق مونس. سامعین محترم، نظم پیش کرتا ہوں. ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، کچھ خوابوں کے جب دل پہ خواب اترتے ہیں اور کیف کی آندھی چلتی ہے. جب دل پہ خواب اترتے ہیں اور کیف کی آندھی چلتی ہے، یوں ہی سوچ کی بارش ہوتی ہے، تب جان کی سل بھی کٹتی ہے اور آنکھیں موتی رولتی ہیں. جب دل پہ خواب اترتے ہیں اور کیف کی آندھی چلتی ہے، یوں ہی سوچ کی بارش ہوتی ہے، تب جان کی سل بھی کٹتی ہے اور آنکھیں موتی رولتی ہیں. پھر جذبے خواب ادھرتے ہیں، کیا جیتے ہیں کیا مرتے ہیں. پھر جذبے خواب ادھرتے ہیں، کیا جیتے ہیں کیا مرتے ہیں. اس روز و شب کی الجھن میں کچھ نقش بنا کر کاغذ پر، کچھ آڑی ترچھی قوسوں سے ایک درد کا پھول بناتے ہیں. اس روز و شب کی الجھن میں کچھ نقش بنا کر کاغذ پر، کچھ آڑی ترچھی قوسوں سے ایک درد کا پھول بناتے ہیں. پھر رنگ اس میں کچھ بھرتے ہیں، تب سندر سپنے بنتے ہیں. ہم یوں ہی جیون کرتے ہیں، ہم یوں ہی جیون کرتے ہیں. بہت سبحان اللہ. یہ تھے جناب فاروق مونس. اب میں جدہ ہی میں مقیم جانے پہچانے قلم کار اور شاعر جناب زمرد سیفی سے ملتمس ہوں کہ وہ مسند پر تشریف لائیں. ان کے اس شعر کے ساتھ سیفی تو آنسوؤں کو وسیلہ بنا کے دیکھ، سیفی تو آنسوؤں کو وسیلہ بنا کے دیکھ، جائیں گے ساتھ ساتھ شفاعت کے سلسلے. جناب زمرد سیفی. ملے ہیں کوچ کرنے کے اشارے جا رہے ہیں ہم، ملے ہیں کوچ کرنے کے اشارے جا رہے ہیں ہم، لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں ہم. شکریہ. واہ واہ. لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں. ملے ہیں کوچ کرنے کے اشارے جا رہے ہیں ہم، لیے اپنے مقدر کے ستارے جا رہے ہیں ہم. اور عرض کیا ہے کہ بڑی معصوم خواہش تھی اڑیں گے ہم فضاؤں میں، بڑی معصوم خواہش تھی اڑیں گے ہم فضاؤں میں،
किसी पाताल में लेकिन उतारे जा रहे हैं हम। शुक्रिया। बड़ी मासूम ख्वाहिश थी उड़ेंगे हम फजाओं में, किसी पाताल में लेकिन उतारे जा रहे हैं हम। और हमारी नस्ल लिखेगी ये किस्से और नोहे भी, हमारी नस्ल लिखेगी ये किस्से और नोहे भी, दरे इंसाफ पर बेजुर्म मारे जा रहे हैं हम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नस्ल लिखेगी ये किस्से और नोहे भी, दरे इंसाफ पर बेजुर्म मारे जा रहे हैं हम। हमारी सांस का रिश्ता अभी हमसे नहीं टूटा, हमारी सांस का रिश्ता अभी हमसे नहीं टूटा, मगर फिर भी लहद में क्यों उतारे जा रहे हैं हम। शुक्रिया। बहुत उम्दा, क्या बात है। हमारी सांस का रिश्ता अभी हमसे नहीं टूटा, मगर फिर भी लहद में क्यों उतारे जा रहे हैं हम। अर्ज किया कि हमें वहशत का सहरा रास आया है न घर अपना, हमें वहशत का सहरा रास आया है न घर अपना, अज़ाबे हिज्र में अब दिन गुजारे जा रहे हैं हम। और निगाहों से जो ओझल है वही है जुस्तजू अपनी, निगाहों से जो ओझल है वही है जुस्तजू अपनी, उसी के कुर्ब की खातिर ही मारे जा रहे हैं हम। और मक्तार्ज करता हूं कि मिला वो रास्ते में और पलटकर भी नहीं देखा, मिला वो रास्ते में और पलटकर भी नहीं देखा, जिसे हर सांस में सैफी पुकारे जा रहे हैं हम। मिला वो रास्ते में और पलटकर भी नहीं देखा, जिसे हर सांस में सैफी पुकारे जा रहे हैं हम। मिले हैं कूच करने के इशारे जा रहे हैं हम, लिए अपने मुकद्दर के सितारे जा रहे हैं हम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर फिर भी लहद में क्यों उतारे जा रहे हैं हम। ये थे जनाब ज़मरुद खान सैफी। अब मैं जनाब नौशाद उस्मान को दावत कलाम दूंगा। आप जद्दा की एक मारूफ आवाज़ हैं, आपकी शायरी शाइस्ता उसलूब और फिक्र अंगेजी से इबारत है। इस नुमाइंदा शेर के साथ मैं नौशाद उस्मान साहब को दावत कलाम दूंगा कि गुरेज़ा है मगर लौटेगा एक दिन, वो मेरा खून मेरा भाई है आखिर। जनाब नौशाद उस्मान।